اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کو سین نیوز کے پروگرام ایجوکیشن سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں پروفیسر محمد عثمان جان صاحب، ایمرسن یونیورسٹی کے شعبہ پولیٹیکل سائنس اور انٹرنیشنل ریلیشن کے چیئرمین ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر رانا محمد اسلام صاحب۔ رانا محمد اسلام صاحب HOD ہیں GCT کالج ملتان کے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر شفقت رسول چودھری صاحب، HOD ہیں GCT یونیورسٹی شعبہ مکینیکل انجینئرنگ کے۔ تو ہم بات کرتے ہیں نوجوانوں کی، نوجوانوں کا مستقبل کیا ہے، نوجوان پاکستان کا مستقبل ہیں اور پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا۔ ہمارا پڑھا لکھا گریجویٹ نوجوان، ماسٹر ڈگری ہولڈر نوجوان آج بھی بے روزگار پاکستان میں روزگار کی تلاش میں دھکے کھاتا پھرتا ہے۔ یونیورسٹی لیول پہ ایجوکیشن حاصل کرنے کے باوجود یونیورسٹی سے فارغ التحصیل طلباء و طالبات ایک کلیریکل جاب کے لیے مارے پھرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یونیورسٹیز میں صرف وہ رٹی رٹائی کتابیں پڑھانے کی تعلیم دی جاتی ہے یا طلباء و طالبات کو روزگار کے مواقع خود پیدا کرنے کے حوالے سے بھی کوئی تربیت دی جاتی ہے؟ تو اس سلسلے میں ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مہمانان گرامی۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے پروفیسر محمد عثمان جان صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ہمارا گریجویٹ نوجوان اس وقت روزگار کی تلاش میں جو دھکے کھاتا پھرتا ہے، کیا یونیورسٹیز میں کمی ہماری تعلیم و تربیت میں ہے، اساتذہ کی تعلیم و تربیت دینے کے طریقے میں ہے، یا ہمارا سلیبس اس لیول کا نہیں ہے جو ہماری انڈسٹریز اور پریکٹیکل لائف میں جو آگے معاشرے میں جو جاب کے حوالے سے ان کی ضرورت ہے، ڈیمانڈ ہے، اس پہ ہم پورے نہیں اترتے؟ کون سی وجوہات ہیں جس وجہ سے ہمارا نوجوان انڈسٹریز کے معیار پر پورا نہیں اترتا؟ بہت شکریہ یاسین صاحب، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ایک اہم موضوع پر ایک ڈسکشن کا ارینجمنٹ کیا ہے۔ جی، دنیا میں کسی بھی ملک میں آپ ترقی کا گراف دیکھیں تو اس میں ایجوکیشن اور ہیلتھ کو پرائرٹی دی جاتی ہے۔ پاکستان ان ممالک میں سے ہے جہاں ہمارا GDP کا سب سے کم ایجوکیشن پر ہیلتھ پر خرچ کیا جاتا ہے، اور جہاں گورنمنٹ کی اتنی زیادہ سپورٹ نہ ہو یا گورنمنٹ اتنا زیادہ فیسیلیٹیٹ نہ کرے تو پھر وہ سارے انتظامات پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں کرنا پڑتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو ڈگری حاصل کرنے کے بعد طالب علم نکلتا ہے وہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پاس تعلیمی اسناد ہوتی ہیں۔ جی بالکل۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تعلیم جو اس کو دی جاتی ہے وہ مارکیٹ لیول کی نہیں ہوتی، وہ سکلفل نہیں ہوتی۔ اور ابھی آپ نے انڈسٹری کا ذکر کیا ہے، تو انڈسٹری کے معیار کے مطابق سکل درکار ہوتی ہے، ان کو تعلیم سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اور ظاہری بات ہے کہ ہمارا جتنا بھی انڈسٹری میں مشینری ہے وہ امپورٹڈ ہوتی ہے، اور امپورٹڈ اگر باہر سے ہے تو اس کی جو میکانزم ہے اس کے بارے میں بھی وہ باہر سے ہی لوگ جو ہے وہ ہائیلی کوالیفائڈ جو ہے وہ ہائر کریں گے۔ تو اس سلسلے میں بڑی ضرورت ہے کہ ہم طلباء و طالبات کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی مہارت ان کو دیں جس سے کہ وہ عملی طور پر مارکیٹ میں جا سکیں۔ مثال کے طور پر ان کو میٹرک تک کو درمیان میں کوئی ایک آدھا ڈپلومہ ایسا کروانا چاہیے 6 منتھ کا، تاکہ وہ میٹرک کرنے کے بعد بھی اس قابل ہو سکے کہ اگر آگے وہ تعلیم جاری نہیں رکھ سکتا تو اس مہارت کی بنیاد پر وہ مارکیٹ میں جا کر اپنے روزگار کا بندوبست کر سکے۔ اس سلسلے میں مجھے یہ خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہماری یونیورسٹی ایمرسن یونیورسٹی ملتان میں ہم نے لرن ٹو ارن کے حوالے سے ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے کہ جس میں طلباء کو یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ پہلے سیمسٹر میں ہی آنے کے بعد اپنے وہ اسباب پیدا کریں جس کے ذریعے ان کو ان کے اخراجات جو ہیں وہ خود ہی وہ پورے کر سکیں، اپنی فیملی پر بوجھ نہ بنے۔ اور اس ضمن میں ہم نے باقاعدہ ایک جاب پلیسمنٹ بیورو بنایا ہوا ہے، ہم نے ٹریننگ وہاں پہ سینٹر بنائے ہوئے ہیں، ہم نے انٹرنشپ پروگرام وہاں پہ شروع کیے ہوئے ہیں، اور ہمارے وائس چانسلر صاحب کے ویژن کے مطابق کہ طالب علم ڈگری حاصل کرے لیکن وہ ڈگری اس کی سکلفل ہو۔ ایک اور بات آپ نے رٹا سسٹم کی ہے، تو ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ جو رٹا سسٹم ہے یہ بھی ہماری قابلیت کے لیے بڑا نقصان دہ ہے۔ جی بالکل۔ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے
ایگزامز میں 1100 میں سے 1100 نمبر آئے ہیں بچوں کے انٹرمیڈیٹ میں، حالانکہ میتھمیٹکس کے علاوہ یہ ممکن نہیں ہے کہ 1100 میں سے 1100 نمبر بچہ لے سکے، اور وہی بچہ جب انٹری ٹیسٹ میں جاتا ہے تو وہ کوالیفائی نہیں کر پاتا۔ جی ایسی لیکن اس میں اس کا جو ہے نا وہ رٹا سسٹم اس نے لگایا ہوا ہے، اس میں کوئی ایکسپلورنگ بات نہیں ہے، کوئی اس میں ایکٹیویٹی ایسی نہیں ہے جس کے ذریعے وہ اس چیزوں کو جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکے۔ تو یہ رٹا سسٹم لے کر جب وہ مارکیٹ میں جاتا ہے تو مارکیٹ میں وہ اسی رٹے کے مطابق جو ہے وہ سوالوں کے جواب دینے کی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے طالب علم کو جو گریجویٹ کرے وہ صرف تعلیم حاصل نہ کرے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے وہ اس میں اسکل یا اس کو مہارت بھی حاصل ہونی چاہیے، تاکہ وہ مارکیٹ میں جا کر اپنے لیے اپنے روزگار کے مواقع خود ہی پیدا کر سکے۔ جی بہت شکریہ محمد عثمان جان صاحب نے بتایا کہ رٹا سسٹم ہمارے تعلیمی نظام میں بگاڑ اور تباہی کی سب سے بڑی وجوہات ہیں۔ نالج کی بجائے صرف رٹا لگا کر پاس کرنے کی حد تک بچوں کو جو تعلیم و تربیت دی جاتی ہے اس کی وجہ سے آگے جانے میں اور جو ہائر کلاسز ہیں یونیورسٹیز ہیں وہاں پر ان کو پڑھنے میں دشواری آتی ہے۔ ہم بات کریں گے پروفیسر رانا محمد اسلام صاحب سے، ایچ او ڈی ہیں شعبہ سول انجینئرنگ کے جی سی ٹی کالج ملتان کے۔ یہ بتائیے پروفیسر صاحب کہ آج بھی یونیورسٹیز اور کالج لیول کے اسٹوڈنٹ کو ہوم ورک کی مد میں ایک سبجیکٹ تھیوری کی دیا جاتا ہے کہ آپ جائیں اور گھر سے یہ لکھ کے لائیں، صبح مجھے چیک کروانا ہے۔ تو بچے کتاب سے نوٹ سے وہ کچھ دیکھ کے لکھتے ہیں، اگلے روز پروفیسر کو جا کے چیک کرواتے ہیں، سر یہ میں نے لکھا ہے۔ کیا یونیورسٹی اور کالج لیول پہ یہ تعلیم و تربیت ہے، یا کہ انہیں پریکٹیکلی انجینئرنگ لیول پہ پروجیکٹ دیے جائیں، چند بچے مل کے یہ پریکٹیکل پروجیکٹ بنا کے لائیں اور ہمیں چیک کروائیں؟ یہ پریکٹس کب ختم ہوگی اور کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ یاسین صاحب، آپ نے بڑا ریلیونٹ سوال کیا ہے، اور میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ یہ جو آپ نے فرمایا یہ کسی زمانے میں تھا کہ بھی آپ اسٹوڈنٹ سے کہتے تھے کہ آپ کوئی چیز لکھ کے لاؤ اپنی نوٹ بک پہ۔ میرا خیال اب ٹرینڈ کافی چینج ہو گیا ہے۔ اچھا۔ اور اب جہاں تک ہمارا جو محکمہ ہے ٹیپٹا پنجاب، اس میں ایسا نہیں ہے ہمارے ہاں، بلکہ میں اب آپ کو بتاؤں کہ جو موڈ ہے ایجوکیشن کا وہ شفٹ ہو گیا ہے، اور وہ تھیوری سے شفٹ ہوا ہے ٹورڈز کمپیٹنسی۔ اب جو ہم ٹریننگ اسٹوڈنٹس کو ڈلیور کر رہے ہیں اس کا نام ہے سی بی ٹی، اور اس کا مطلب ہے کہ کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ۔ اس میں یہ ہے کہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بچہ اسے جیسے ابھی عثمان صاحب نے فرمایا کریمنگ، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کمپیٹنسی ہے یا نہیں ہے، کہ کیا وہ ایک پرٹیکولر جاب وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ جی۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ آپ اسکل دیں اپنے اسٹوڈنٹس کو، اور اس میں اس وقت جو میری نظر ہے اس میں یہ ہے کہ ہماری جو کمپیوٹر کی ایجوکیشن ہے اس کا بہت اہم رول ہے، اور اگر ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپ دے دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ادروائز یہ جو موبائل ہے اس سے بھی کام چلایا جا سکتا ہے، اور اس میں فری لانسنگ یا ریموٹ جابز یا آپ گھر میں بیٹھے بھی کر سکتے ہیں۔ تو زمانے کے لحاظ سے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جو ریونیو جنریٹ ہوا ہے فرام فری لانسنگ وہ گریجولی اور بڑی تیزی سے بڑھا ہے، اور اس میں میرا خیال ہے اسی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فری لانسنگ یا ای کامرس ہمیں اس کی طرف فوکس کرنا چاہیے، اور ہماری جو یوتھ ہے وہ اس کو فوکس کر کے میراکلز ہمیں دکھا رہی ہے۔ تو میں تو یہ چاہوں گا کہ ہمیں جو نئی ٹیکنیکس ہیں، نئے نالجز ہیں، نئی سکلز ہیں، ان پہ فوکس کرنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ، ہمیں نئی ٹیکنیکس اور نئے نالج پہ فوکس کرنا چاہیے، پرانا میتھڈ آف ٹیچنگ جو ہے اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شفقت رسول چودھری صاحب۔ چودھری صاحب یہ بتائیے
کہ سائنس آئی ٹی اور انجینئرنگ کے شعبے میں ابھی بھی کلاس روم کی حد تک اسٹوڈنٹس کو محدود کیا جاتا ہے، پریکٹیکل یا انڈسٹریل وزٹ اس پر توجہ نہیں دی جاتی، جس کی وجہ سے جب بچے فارغ التحصیل ہوتے ہیں یونیورسٹیوں سے، کالجز سے، تو ان کو پریکٹیکل کا اور نالج کا فقدان ہوتا ہے، مارکیٹ میں ان کو قباحت ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے روزگار کے مواقع ان کے لیے وہ نہیں ہوتے۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ یاسین لق صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا اور بہت اچھا ٹاپک آپ نے مجھے دیا ہے۔ جہاں تک آپ نے سائنس اور آئی ٹی کی بات کی ہے تو یہ 100% درست نہیں ہے کہ طلباء کو انڈسٹریل ٹور یا وزٹس کا موقع نہیں دیا جاتا۔ میرا تعلق چونکہ پنجاب ٹیوٹا سے ہے اور میں ایک ٹیکنیکل ادارے سے تعلق رکھتا ہوں، ایک طالب علم ہوں۔ ہمارا کورس جو ہے اس وقت تک کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں ریگولر انڈسٹریل وزٹس نہ کروائے جائیں۔ ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب پہلے سال میں ہمارے پاس آتا ہے تو ہم یہ کورس کریکلم کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ ایئر میں کون سی انڈسٹری فیزیبل ہے جو ہم اس کو دکھا سکتے ہیں، اور اس میں بہتر سے بہتر جو مشینری ایکوپمنٹ ہے اگر لوکلی کسی ادارے کے پاس ہے تو ہم وہاں اس کے پاس جاتے ہیں، اگر آؤٹ آف سٹی بھی ہو تو وہ ہماری اتھارٹی نے ہمیں یہ الاؤ کیا ہوا ہے کہ آپ نے طلباء کو اس پریکٹیکل سے بالکل محروم نہیں کرنا۔ اور اسی کے نتیجے میں یہ ہے کہ جیسا کہ محترم اسلام صاحب نے فرمایا کہ ہم سی بی ٹی اے کی طرف جا رہے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کا ایک مثال یہ دوں کہ میرا جس ادارے سے تعلق ہے، میرے شعبے میں ایک ملنگ مشین تھی، وہ مینولی تھی، تو جدید ہم نے تقاضوں کے تحت ہمارا جب کورس ریوائز ہوا اس میں جو بہتر ٹیکنالوجی آئی اس کی مدد سے ہمارے اساتذہ کی رہنمائی نے ہمارے اسٹوڈنٹس نے اس کو نومیریکل کنٹرول میں کنورٹ کیا ہے۔ جی، یعنی یہ بہت ایک اچیومنٹ ہے۔ اور دوسرا آپ نے مجھے یہ سوال کیا تھا کہ روزگار کے مواقعوں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے ٹیوٹا کے پاس آؤٹس گریجویٹس جو ہیں، اب صورتحال یہ ہے کہ ادارے ہمارے پیچھے پھرتے ہیں کہ انٹرویوز کروائیں تاکہ آپ کے بچوں کو ہم اچھی نوکری دیں، اور ہمارے بچے ہمارے ادارے میں ہی فرمز فیکٹریاں آتی ہیں، وہاں پہ ان کا واک ان انٹرویو ہوتا ہے، سلیکشن ہوتی ہے، اور الحمدللہ بہت اچھے عہدوں پہ ہمارے بچے جاتے ہیں۔ جی بہت شکریہ چودھری صاحب۔ ہم آتے ہیں محمد عثمان جان صاحب کی طرف۔ جان صاحب یہ بتائیے کہ سیمسٹر سسٹم کی آڑ میں طلباء سے بلیک میلنگ یہ ایک ٹرینڈ سا بن چکا ہے یونیورسٹیز میں، مختلف تعلیمی اداروں میں، اور ہر آلموسٹ یونیورسٹیز میں یہ شکایات عام ہیں، خاص طور پر فیمیل اسٹوڈنٹ کے حوالے سے بھی۔ کیا سیمسٹر سسٹم میں ہم جو ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کو علیحدہ کر دیا جائے تو کیا تعلیم کا معیار زیادہ بہتر نہیں ہوگا اور طلباء ایسی بلیک میلنگ اور شکایات سے بچ جائیں گے؟ یاسین صاحب، پہلے میں تھوڑا سا محترم شرکا میرے ہیں ان کے سوال کا ایک میں اس کو اضافہ کرنا چاہوں گا۔ جی جی بالکل۔ کہ مہارت کے ساتھ اکیڈیمشیا کو، اکیڈیمیکل کوالیفیکیشن کو میں بڑے امپورٹنٹ سمجھتا ہوں۔ جی بالکل۔ کہ اگر آپ کے پاس اسکل ہے، آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، آپ کے پاس ایجوکیشن ہے، آپ کے پاس اسکل نہیں ہے، دونوں کا یوں سمجھ لیں کہ دونوں کے چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اور اس لیے کہ ابھی کہا کہ ان کے بچوں نے خود مشینری ٹھیک کی تھی، وہ جو فالٹ آ گئے تھے، یہ بچوں کو ہمیں گرومنگ دینا چاہیے، اور اوور آل اسکل سے ہٹ کر بھی ہمارے ہاں ہماری یونیورسٹی ایمرسن یونیورسٹی واحد یونیورسٹی ہے جہاں فلپ کلاس روم ماڈل ہے، اور اس کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ بچے گھر سے پڑھ کے آئیں، ٹیچر ان کو ان کا سلیبس کنٹینٹس دے دیں، اور اس کے بعد وہ اگلے دن آ کر ڈسکس کریں ٹیچر کے ساتھ، اور اس کے سوالوں کے جواب اسٹوڈنٹ دیں تاکہ ان کو تھوڑا سا انکریج کیا جا سکے، سوچنے کا موقع دیا جا سکے کہ ڈسکشن کیا ہے۔ تو یہ ایک بڑا ضروری ہے کہ آپ ان کو مارکیٹ میں لے جانے کے لیے ان کو خالی اسکل نہیں ہو بلکہ بولنے کا بھی ان کا جو ہے وہ طریقہ کار بڑا سالڈ ہونا چاہیے، کانفیڈنٹ اینڈ سالڈ ہونا چاہیے۔ یہ بھی آپ نے جو سیمسٹر سسٹم کی بات کی ہے، یہ بڑا برننگ کوسچن ہے
جی لیکن دنیا میں سیمسٹر سسٹم بڑا کامیاب سسٹم ہے. جی بالکل. یہ وہاں کا کلچر ہے. ہمارے ہاں سیمسٹر سسٹم جو ہے وہ کلچر سے ریلیونٹ نہیں ہو پا رہا. آپ نے بھی بات کی فیورٹزم کی, آپ نے نیپوٹزم کی بات کی ہے اس میں کہ وہ وابستگیاں ہوتی ہیں, بلیک میلنگ ہوتی ہے. یہ میرا نہیں خیال کہ ہر جگہ ایسی صورتحال ہوگی, لیکن بہرحال ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. اگر ہم سیمسٹر سسٹم کی بجائے ٹرم سسٹم شروع کرتے ہیں جی, اور ٹرم سسٹم از لائکلی ٹو بی اینول سسٹم, کہ اگر سیمسٹر میں جو ٹیچر کے پاس اس کی مڈ ٹرم ہوتا ہے, فائنل ٹرم ہوتا ہے یا سیشنل مارکس ہوتے ہیں, اگر اس کی بجائے ہم ویسے ہی 5 مہینے کے بعد یا 4.5 مہینے کے بعد اینول سسٹم کی طرز پر جو ہے وہ ایگزامینیشن کے کنڈکٹ کروا دیے جائیں, وہی پروسیجر ہو کہ پیپر بھی باہر سے بنتے ہیں, وہی پروسیجر ہو کہ مارکنگ بھی, اس کی ایویلیویشن باہر سے ہوتی ہے, تو اس میں اگر چند ایک نمبر سیمسٹر کے اسٹوڈنٹ کے ایکٹیویٹیز کے, ان کے بیہیویئر کے, سیمینارز کے, ڈسکشن کے اگر رکھ دیے جائیں تو وہ بہتر ہوگا. اینول سسٹم کی خوبی صرف یہی تھی کہ وہاں اسٹوڈنٹ سارا سال پڑھتا تھا. ٹرم سسٹم بھی ایسے ہو جائے گا کہ جب آپ کا کنٹرول, ابھی آپ نے ایگزامینیشن سسٹم کی بات کی ہے, تو ڈیفینیٹلی ایگزامینیشن سسٹم کسی اور کے کنٹرول میں ہوگا, اینڈ دیٹ ول بی انڈر ٹرم سسٹم. جی بالکل ایسی. تو سیمسٹر سسٹم کو بھی بہتر کیا جا سکتا ہے, اور اس کے لیے ہمارے ہاں ٹیچرز کی تربیت نہیں ہے, ہمارے ہاں اسٹوڈنٹس کو اویئرنیس نہیں ہے, ہمارے ہاں روز بروز بدلتا کریکولم سسٹم ہے, ہمارے ہاں جو انسٹینڈرڈ ایجوکیشن سسٹم ہے کہ مختلف اداروں کے تعلیمی نظام اور ہیں, مختلف کے جو ہے نا وہ آپس میں میچ نہیں کر رہے. کریکولم ہم بناتے ہیں, اس کو ہم 1 سال کے بعد تبدیل کر دیتے ہیں, اس کو کم از کم 5-6 سال تک رہنا چاہیے, آپ اس میں ریویژن کریں, لیکن یہ نہیں ہے کہ ٹوٹل آپ چینج کر دیں. تو اس طرح جو ہے وہ ہم ٹرم سسٹم کی طرز پر کچھ سیمسٹر سسٹم میں موڈیفکیشن لا کر اس کو ان ساری چیزوں سے بخوبی جو ہے وہ بچا سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. بات کریں گے پروفیسر رانا محمد اسلام صاحب سے. اسلام صاحب یہ بتائیے کہ ہمارا سلیبس جو ہے وہ ابھی بھی سالہ سال سے سیم چلا رہا ہے طلباء کے حوالے سے. آپ کا تعلق کیونکہ ٹیکنیکل سکلڈ کے حوالے سے ہے, تو ٹیکنیکل سکلڈ جو ہے وہ دن بہ دن مشینری ایکوپمنٹس ٹیکنالوجی دنیا میں چینج ہو رہی ہے, تو سلیبس سالانہ بنیادوں کی بجائے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیمسٹر کی بنیاد پہ چینج ہونا چاہیے. لیکن ہمارے پاس جو سیمسٹر ہے وہ سالہ سال سے پچھلے 10 سال سے وہی ہے, چند ایک سبجیکٹ چینج ہوتے ہیں, سوال جواب چینج ہوتے ہیں, باقی وہی چلاتا ہے. اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اولڈ سلیبس طلباء کے لیے تباہی کا سبب بن رہا ہے جو دور جدید کے تقاضوں سے ہمانگ نہیں ہے, یا اسی طرح چلتا رہنا چاہیے؟ محترم یاسین صاحب بہت شکریہ, یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس کا میں جواب دینا چاہوں گا. ہمارے پنجاب ٹیپٹا میں ایک رول ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہر 10 سال بعد کریکولم ریوائز ہونا ہے, اور اسے آپ نے کمپیٹیبل بنانا ہے ایز پر مارکیٹ. یہ جو آپ نے فرمایا کہ اگر اسے ڈیلی بیس پہ یا اینولی چینج کیا جائے, وہ فیزیبل نہیں ہے, کیونکہ جب آپ ایک کریکولم انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کا کمپیٹیبل جو مشینری ایکوپمنٹ ہے وہ بھی آپ نے پرچیز کرنا ہوتا ہے, اور وہ آپ ملینز آف روپیز میں پرچیز کرتے ہیں. اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک ایکوپمنٹ پرچیز کریں اور 6 مہینے بعد آپ اسے ریڈنڈنٹ ڈکلیئر کر دیں, ڈسکارڈ کر دیں. جہاں تک یہ بات ہے کہ آپ کو جو ٹیکنالوجی میں چینجز آ رہی ہیں, ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے, اس کا ساتھ دینا چاہیے, تو اس کے لیے یہی ہے کہ جو کریکولم جب ریوائز کیا جائے تو اس میں تھوڑی سی ہماری ایک اپروچ پرو ایکٹیو ہونی چاہیے, کہ ہم آنے والے 5-10 سالوں کا بھی خیال کریں کہ اگلے آنے والے 5-10 سالوں میں جو ایڈوانسمنٹ ہونی ہے ہم اسی کریکولم میں انکارپوریٹ کر دیں, تاکہ ہمیں ہمارے جو اسٹوڈنٹس جو ہمارے پاس آؤٹ ہوں وہ جب باہر نکلیں. اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے جو پنجاب ٹیپٹا کے جو پاس آؤٹس ہوتے ہیں الحمدللہ وہ نہ صرف پاکستان بلکہ مڈل ایسٹ اور گلف میں بہت زیادہ جابس کرتے ہیں, اور ان کی جو سیلریز ہے میں آپ کو بتاؤں گا, آپ یقین نہیں کریں گے, ان سم انسٹانسز وہ 10-10 لاکھ روپے ہے پر منتھ. اس میں قطر میں ہمارے بہت زیادہ پاس آؤٹس ہیں,
تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر ہمارا کریکولم اگر اپ ٹو ڈیٹ نہ ہوتا تو وہ شاید وہاں پہ اس مارکیٹ میں اپنی جگہ نہ بنا پاتے. میں پھر یہ کہوں گا کہ آپ ڈیلی بیس پہ یا منتھلی یا اینولی چینج نہیں کر سکتے, اور یہ جو گورنمنٹ نے یا ہمارے ادارے نے ایک کرائٹیریا بنایا ہے کہ ہر 10 سال بعد چینج کرنا ہے, وہ میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ بہتر آپشن ہے. جی بہت شکریہ. ہم بات کریں گے شفقت رسول چوہی صاحب سے. چوہی صاحب یہ بتائیے, پریکٹیکلز کے حوالے سے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, طلباء کو اسائنمنٹس کی مد میں جو تھیوری ہم گھر سے لکھ کے دانے, وہ کوئی گروپ سسٹم ہے کالجز میں ایسا متعارف کروایا جا سکے جو منتھلی ویکلی بیس پہ کوئی نہ کوئی پروجیکٹ بنا کے جو گروپ اسٹڈی کے حوالے سے ہے, وہ پریکٹیکلی گروپ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پروجیکٹ بنا کے اسائن کریں اور پروجیکٹ بنا کو چیک کروائیں. کیا طلباء کو اس حوالے سے تربیت دی جا رہی ہے, یا اسی طرح روٹین میں آئے, لیکچر لیا, کلاس میں چلے گئے, اگلے دن نیا لیکچر, سال بعد ایگزام ہوگا, بچے پاس ہوتے ہیں یا فیل ہوتے ہیں, رزلٹ آئے گا جب دیکھی جائے گی. تو یہ منتھلی بیسس پہ ایسا, کیونکہ آپ کا تعلق ایک پریکٹیکل تعلیم سے ہے, ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہے, سائنس کے حوالے سے ہے, انجینئرنگ کے حوالے سے ہے, تو اس کا تعلق پریکٹیکل ایجوکیشن سے ہے نہ کہ تھیوری پہ. تھیوری کی بجائے پریکٹیکل زور دینے میں ایسا کوئی آپ کی طرف سے, کالجز کی طرف سے کوئی ہے, سلسلہ چل رہا ہے؟ جی لک صاحب, آپ نے بہت اچھی جانب توجہ دلائی ہے. جب ہمارا سیشن اینڈ ہو رہا ہے جی, اور سٹاف کو چھٹیاں ہونے سے پہلے جی, یہ اتھارٹی کی طرف سے احکامات ہوتے ہیں کہ آپ آئندہ آنے والے اکیڈمک سیشن کا پلان بنائیں. ہر استاد کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پلان بنائے, کریکولم کو سامنے. چونکہ چھٹیوں میں آنے والے سیشن کے تمام سبجیکٹس وہ الاٹ کر دیے جاتے ہیں, ہر استاد کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا کرنا ہے. جی, ہر استاد چھٹی پہ جانے سے پہلے اپنے لیسن پلان, اپنی جاب شیٹس, اپنی ورک شیٹ اور جو پروجیکٹ اس کے سبجیکٹ میں ہیں ان کی وہ پلاننگ کرتا ہے. اور جیسے ہی پھر سیشن سٹارٹ ہوتا ہے وہ اپنی کلاس کے بچوں کو پہلے جج کرتا ہے کہ کون سا بچہ کس کام کے لیے موزوں ہے. پھر ان کی گروپنگ ہوتی ہے. گروپنگ کے بعد ان کو پہلے بتایا جاتا ہے, پھر ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے کہ اب آپ اس پہ خود بھی ریسرچ کرو, نیٹ پہ جاؤ, دیکھو, ہماری بات میں جو آپ کو جدت پیش نظر آئے وہ آپ ہمیں بتائیں. پھر وہاں پر سلیکشن ہوتی ہے. ہر بچہ, ہر گروپ کا جو لیڈر ہے وہ بتاتا ہے کہ میں یہ پروجیکٹ بناؤں گا. پھر متعلقہ استاد اس کی فیزیبلٹی یہ دیکھتا ہے کہ اس کے متعلقہ جو میٹیریل ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے یا نہیں ہے. اور ہماری جو اتھارٹی ہے یا جو سربراہان ادارہ ہیں وہ بھرپور تعاون کرتے ہیں. جو بھی ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہے, جو اسٹوڈنٹ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, اس کو پورا کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم ڈپارٹمنٹ میں پہلے ہماری ایگزیبیشن ہوتی ہے, پھر وہ ایگزیبیشن کالج لیول پہ ہوتی ہے, پھر وہ ایگزیبیشن ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتی ہے, پھر وہ ایگزیبیشن ریجن لیول پہ ہوتی ہے, پھر وہ ایگزیبیشن پنجاب لیول پہ ہوتی ہے. اور ہم الحمدللہ ہر مرحلے سے ہر طالب علم کو گزارتے ہیں. اور سب سے اچھی بات جو محترم ڈاکٹر صاحب نے بھی کہی تھی کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان میں اتنی کرج پیدا کرنی چاہیے کہ وہ کسی مجمع کے سامنے بول سکیں. جی بالکل. تو الحمدللہ ہمارے پچھلے ہی مہینے ہماری ریجنل لیول پہ ایگزیبیشن ہوئی ہے جی سی ٹی بہاولپور میں. ہمارے چیئرمین ٹیپٹا بریگیڈیئر ریٹائرڈ ساجد کھوکھر صاحب تشریف لائے, اور وہاں ان کو بریفنگ ہمارے کسی سٹاف ممبر نے نہیں دی, ہمارے اسٹوڈنٹس نے دی ہے, اور وہ بڑے متاثر ہوئے ہیں. اور یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہتا ہے. اس کے بغیر تو ہماری سروائیول ہی نہیں ہے. بچے نے پروجیکٹ نہیں بنایا ہوگا تو وہ آگے کیسے جائے گا. بلکہ ابھی پچھلے دنوں میں جو ریجنل لیول پہ ہماری نمائش ہوئی ہے اس میں ہمارا شعبہ مکینیکل کے بچے نے ایک ایروپلین بنایا ہے جو فزیکلی اڑا بھی ہے. ماشاءاللہ. اس میں میکانزم مکینیکل بھی ہے, اس میں الیکٹرانکس کا کام بھی ہے. تو یعنی ہم ایک جگہ پر محدود نہیں رہتے.
جو ہمارے وسائل میں، ہمارے ذہن میں اور ہمارے کریکولم میں ہوتا ہے، جو مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے، اور پھر جو بورڈ آف مینجمنٹ ہمارا انڈسٹریز کی طرف سے آتا ہے، ان کے ساتھ ہمارا لائزان ہوتا ہے، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری کی ڈیمانڈ یہ ہے، پھر ہم اس طریقے سے بھی بچوں کو اس پہ ٹرین کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ ہم بات کریں گے پروفیسر محمد جان صاحب سے۔ پروفیسر صاحب یہ بتائیے، ایچ ای سی کے حوالے سے کوئی پروجیکٹ بنانے میں کہ یا پریکٹیکلی کے حوالے سے کوئی انسٹیٹیوشن کو ہدایات دی جاتی ہیں یا آنے والے وقتوں میں دینے کے حوالے سے کوئی ان کا منصوبہ زیر غور ہے؟ یہ پروجیکٹ کی بات کی آپ نے، یہ تو ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ یہ ایچ ای سی نے جو 2024 کا نیا سلیبس دیا ہے اس کے مطابق پروجیکٹ کمپلسری ہے، ایک انٹرنشپ کمپلسری ہے 4 سیمسٹر کے بعد، اور ایک پروجیکٹ کمپلسری ہے ویدر دا سبجیکٹ از سائنس اور سوشل سائنس۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ بچوں کو باقاعدہ ان کے اپنے ڈسپلن کے حوالے سے کوئی ایسا پروجیکٹ دیا جائے گا جو وہ گروپس کی شکل میں کر کے وہاں پہ پریزنٹ کریں گے، اور ان کا یہ کریڈٹ آر جو ہے وہ کنسیڈر ہوگا۔ جی۔ اچھا، ہم نے اپنے ایمرسن یونیورسٹی میں باقاعدہ اسٹوڈنٹ سے پروجیکٹ بنوائے ہیں، اور پھر ہم نے اس کی باقاعدہ ایک ایگزیبیشن کروائی تھی، اور اس ایگزیبیشن میں ہم نے باہر سے لوگوں کو بلوایا تھا جنہوں نے اس کا جو کمپٹیشن میں جو گروپنگ تھی ان کو دیکھا تھا۔ اور پھر یہ ہماری ابھی ریسنٹلی لاہور میں ایک ایگزیبیشن ہوئی ہے، اس میں ہماری ایمرسن یونیورسٹی کی باقاعدہ پارٹیسپیشن تھی۔ تو یہ پروجیکٹس جو ہیں یہ عملی زندگی کے لیے طلبہ کو بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ ہمارے معزز مہمان نے ہمیں اپنی قیمتی آراء تجاویز سے مستفید کیا۔ بچوں میں کانفیڈنس ڈیولپ کرنے کے حوالے سے ہماری یونیورسٹیز، ہمارے اکیڈمک تعلیمی ادارے بھرپور جو صلاحیتوں سے پروکار ہیں وہ ان کو آئے دن پالش کر رہے ہیں، ان کا کانفیڈنس ڈیولپ کرنے کے لیے، خاص طور پر کہ ان میں خود اعتمادی آئے، نہ کہ وہ کتابی کیڑا اور رٹا لگانا اس کی طرف کی بجائے ان میں سیلف جو ہے نا کانفیڈنس کے حوالے سے بڑی کوشش کی جاتی ہے۔ تو امید ہے کہ ہمارے جو اکیڈمک تعلیمی ادارے ہیں ان چیزوں پر خاص طور پر توجہ دیں گے، ہمارے معیار تعلیم کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے، مزید بہتر سے بہترین بنانے کے حوالے سے اسی طرح اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔